السلام علیکم. اینیمل بریڈنگس اینڈ جینیٹکس کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید. آج ہمارا چیپٹر نمبر 5 شروع ہو جائے گا، باب پنجم. سب سے پہلے یہی سمجھ لیں انٹروڈکشن ہے، اس کا حوال ہے. تو سب سے پہلے ٹاپک ہے مویشیوں کی نسلیں بہتر بنانا. تو بریڈنگس اور جینیٹکس میں ہم مویشیوں کی نسلوں پر ہی توجہ دے رہے ہیں، اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکے. تو اگر اس کی پیداوار کی صلاحیت کو بڑھانا ہے تو تبدیلی کے لیے 2 عوامل زیر اثر ہیں. ٹھیک ہے، 2 باتیں زیر اثر ہیں. اس میں کیا ہے جی، ایک ان کے ماحول میں تبدیلی لائی جائے، مطلب خوراک، نگہداشت، موسمی اثرات، بیماریوں سے بچاؤ وغیرہ. تو یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا ان کے موروثی خصوصیات، جسے آپ کہتے ہیں جینیٹکس، جینز میں تبدیلی، کروموسومس میں، جینیٹک میک اپ میں تبدیلی. یہ 2 چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں تاکہ آئندہ نسلیں جو ہیں وہ بہتر پیدا ہو سکیں، اور ماحول بہتر ہوگا وہ بہتر نسلیں بن سکیں گی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جانور اپنے ماں باپ سے بہتر ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا، تو یوں ہی پھر اس کی پیداواری صلاحیت میں زیادہ اضافہ ہوگا، آئندہ نسلیں بہتر پیدا ہوں گی. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے عموماً 2 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. ایک انتخاب، تو بہتر کون سی نسل، کون سا بچہ، کون سی ماں، کون سا باپ بہتر ہے، اس کا انتخاب. پھر دوسرا نسل کشی کے طریقے، مختلف سلسلے. یہ وقت بھی لیتا ہے، یہ سرمایہ بھی زیادہ مانگتا ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے، نیچر کا اصول ہے نیچرل سلیکشن، جسے آپ کہہ سکتے ہیں. جو بہتر ہوگا وہی آگے کامیاب ہوگا، وہی سروائیو کر سکے گا. سروائیول آف دی فٹسٹ، مطلب کہ آپ دیکھتے ہیں جو جاندار، جو جانور کچھ ناپید بھی ہو چکے ہیں، ماحول کے مطابق وہ نہیں چل سکے، ماحول ان کو اس حساب سے نہیں ان کو برداشت ہو سکا، تو وہ پھر نہیں سروائیو کر سکے. تو اس لیے ماحول کے ساتھ اور جینیٹکس میک اپ، اس میں تبدیلی، اپنے آپ کو موڈیفکیشن، اپنے آپ کو بہتر بنانا جب تک جانوروں میں نہیں ہوگا تو وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. جیسا کہ اگر ہم بات کریں کہ اگر اولاد میں سے ماں باپ حاصل کرتے ہیں کروموسوم، اولاد جو ہے نا ماں باپ سے کروموسوم حاصل کرتی ہیں، وہ یکساں ایک جیسے ہو سکتی ہے تب ہی جب ماں باپ ایک جیسے ہوں، جس کو ہم نے پچھلے چیپٹر میں، پچھلی کلاسوں میں کہا تھا ہوموزائگس، ہم نسل. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں سیم ٹو سیم ہوگا، تو پھر وہ ہوگا آئیڈینٹیکل ٹوئنس میں. ٹھیک ہے، لیکن اس لیے اکثر کراس ہو رہا ہوتا ہے، جانور اکثر کراسنگ ہو رہی ہوتی ہے، سیم خاندان سے سیم پروجنی نہیں چل رہی ہوتی، تو پھر وہ ہیٹروزائگس ہوں گے، مختلف نسل ہوں گے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کلوز بریڈنگ، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک ہی ریور سے قریبی رشتہ داروں سے ملاپ. ٹھیک ہو گیا، تو اس سے کلوز، نزدیک بریڈنگ ہوگی اس کو. ٹھیک ہو گیا، تو اس طرح بہترین نسل آئیں گی، بہترین اچھے سے اچھے جانوروں کا چناؤ ہوگا. تو یہ کارکردگی کا تحریری ریکارڈ رکھا جائے گا، اور پھر اس طرح سے ان کو سلیکٹ بھی کریں گے، نسل کشی بھی ہوگی، یہ سارے معاملات ہوں گے. اور دوسرا ہمارا مین بات ہے کہ جانوروں کی پیداوار پر اثر انداز ہونے والے عوامل، ان کی پیداوار پر عوامل جو ہے کچھ ہیں ایسے جو ان کی پیداوار پر اثر انداز ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، ماحول بڑا ضروری ہے، جینیٹک میک اپ بڑا ضروری ہے، جینس بڑے ضروری ہیں. اولاد بہت اچھی ہونی چاہیے، ان کی جینس بہتر ہونی چاہیے ماں باپ کی نسبت. کیسے ہوگا، اس کو فکس کر کے، اس کو سلیکٹ کر کے ہی ہوگا. تو اب اس میں 2 باتیں آپ پھر ذہن نشین کر دیں کہ تمام جانوروں کی پیداواری صلاحیت ان کی یہ کہنا جینیٹک میک اپ جینز پر، جینیاتی حیثیت پر اور ماحول پر ہوتا ہے. اب جو جینز ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، جب ماں اور باپ کا ملاپ ہوتا ہے، انڈے کا اور سپرم کا ملاپ ہوتا ہے، تب بھی جو ہے نا قدرتی صلاحیت، قدرتی سلیکشن ہوتی ہے، قدرتی اصولوں پر وہ فیصلہ ہوتا ہے. وہ اس ملاپ کے نتیجے میں جو بچہ پرورش پاتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، جو جینس ہم نے سلیکٹ کی تھی کہ یہ بہتر ہوگا. پھر آ جاتا ہے ماحول، یعنی خوراک، نگہداشت، بیماریوں کے خلاف سارے معاملات، ویکسینیشن. یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑے لنکڈ ہیں. مطلب ماحول نہیں صحیح ہوگا تو کچھ جینس ماحول کے بغیر ظاہر نہیں ہوگی، اپنا خوبیاں ظاہر نہیں کر سکے گا جانور. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں انٹریکشن، ماحول اور جینیٹک حیثیت کے ساتھ تعامل. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ جانور کی پیداوار میں بہتری آ سکے اور اس کو
اچھے سے اچھا بنایا جا سکے. آج ہمارا یہی ٹاپک تھا. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.